بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے یہ بات ذکر کریں گے کہ واقعی طواف کی 7 قسمیں ہیں۔ اگر طواف کی 7 قسمیں ہیں تو پھر وہ کون کون سی ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے۔ تو یہ تفصیلات سننے سے پہلے یہ بات سمجھنا لازمی ہے کہ طواف کہتے کس کو ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ تو طواف کا معنی لغت کے اعتبار سے کسی چیز کے گرد گھومنا، اور دین کی شریعت کی اصطلاح میں طواف کہتے ہیں کہ نیت کے ساتھ، عبادت کی نیت کے ساتھ بیت اللہ کے چاروں طرف 7 مرتبہ گھومنے کو طواف کہتے ہیں، اور ایک چکر لگانے کو شوط کہتے ہیں۔ بیت اللہ کے علاوہ کسی چیز کے یا کسی مقام کے ارد گرد طواف کرنا عبادت کی نیت سے یہ جائز نہیں ہے، اور طواف کے لیے نیت بھی فرض ہے اور طہارت بھی ضروری ہے۔ نیت کے بغیر چاہے جتنے 100 چکر بھی کعبہ کے ارد گرد، بیت اللہ کے ارد گرد لگا دے تو یہ طواف نہیں ہوگا۔ نیت ضروری ہے طواف کی، اور نیت کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ عربی میں بھی اپنی زبان میں بھی کر سکتا ہے کہ اللہ تیری رضا کے لیے میں طواف کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دل سے یہ نیت کرنا فرض ہے، اور زبان سے اگر کہہ دے تو یہ افضل ہے۔ نیت کے بغیر طواف نہیں ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ 7 دفعہ مخصوص طریقے سے کعبہ کے ارد گرد گھومنے سے ایک طواف ہوگا، پھر 7 دفعہ گھومنے سے دوسرا طواف، پھر 7 چکر لگانے سے تیسرا طواف۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز نفل یہ واجب ہوتے ہیں، یعنی 7 مخصوص طریقے سے چکر خانہ کعبہ کے ارد گرد لگائے تو اس کا ایک طواف ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز متصل پڑھے، یہ واجب ہے، تو پھر دوسرا طواف شروع کر لے، پھر 7 چکر خانہ کعبہ کے ارد گرد پورے ہو گئے تو اس کا پھر دوسرا طواف مکمل ہوا، تو پھر یہ 2 رکعت نماز متصل حرم کے اندر ہی کسی جگہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے 14 چکر لگا دیے طواف کی نیت سے، درمیان میں اس نے 2 رکعت نہیں پڑھے، اور پھر جو ہے تیسری طواف شروع کر لیا، 7 اور چکر 21 لگا دیے، تو اب 3 طواف اس کے ہو گئے، تو اب اس کے ذمہ 6 رکعت یعنی علادہ 2 رکعت پڑھ کر جو ہے اس کے ذمہ 6 رکعت واجب ہیں۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام کے ساتھ یہ ادا کرے گا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد یہ ادا کرے، جمع یعنی پہلے اکٹھے طواف کر لے اور پھر جمع جو ہے نفل پڑھے، یہ نفل پڑھے تو یہ ٹھیک مکروہ ہے، لیکن اس کے ذمہ واجب ہمیشہ رہے گا جب تک یہ ادا نہیں کرے گا۔ اگر وہاں سے یہ آ بھی گیا، اپنے علاقے میں مکہ سے آ بھی گیا، تو پھر بھی یہ واجب اس کے ذمہ اسی طرح ہوں گے جب تک یہ ادا نہیں کرے گا۔ تو بہرحال طواف کے بڑے فضائل ہیں۔ حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ بیت اللہ پر ہر روز 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جس میں 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر، اور 40 نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 بیت اللہ کو دیکھنے والوں پر۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ طواف کا ایک قدم اٹھا کر دوسرا قدم نہیں رکھتا، اللہ اس کی ایک خطا معاف فرماتے ہیں، ہر قدم نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک درجہ بلند فرماتے ہیں۔ اور طواف مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمیشہ ہر جگہ میسر نہیں آتی، یہ صرف مکہ کے ساتھ مخصوص ہے، تو جس قدر ہو سکے کثرت سے طواف کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، طواف کرنا بھی عبادت ہے، تو بہرحال جتنا ہو سکے طواف کیا جائے۔ طواف افضل ہے یا نفلی عبادت؟ تو فرمایا وہاں مکہ کے اندر کثرت سے طواف یا نفل پڑھنے سے طواف افضل ہے،
اور اسی طرح آیا عمرہ افضل ہے یا طواف؟ جب اس نے عمرہ کر لیا تو پھر مزید عمرہ کرنے سے زیادہ طواف کرنا یہ افضل ہے، اس شرط پر کہ جتنا وقت عمرے پہ لگتا ہے اتنا وقت یہ طواف پہ لگائے۔ اگر مثلا جتنی دیر میں ایک عمرہ کرتا ہے اتنی دیر میں یہ 2 دفعہ طواف کر لے تو یہ پھر افضل طواف نہیں، پھر عمرہ افضل۔ لیکن اگر جتنی دیر میں یہ عمرہ کرتا ہے اتنی دیر میں طواف یعنی 7 چکر یہ لگاتا ہے آہستہ سکون سے اطمینان سے، تو پھر جو ہے طواف عمرہ سے افضل ہے۔ باہر سے آنے والوں کے لیے نفلی طواف نفلی نماز سے افضل ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی فضائل ہیں احادیث میں۔ اصل جو بات ہے وہ یہ کرنی تھی کہ طواف کی قسمیں کتنی ہیں، تو سنیے طواف جو ہے وہ 7 قسم پر ہے۔ پہلی قسم کو طواف قدوم کہتے ہیں، یہ صرف حج یا قران یعنی حج افراد یا حج قران کرنے والوں کے لیے سنت ہے، جو آفاقی ہوں، باہر سے آئے ہوں، مکہ میقات سے باہر یعنی عرب سے کسی بھی علاقے سے ہوں، پاکستان ہندوستان سے، وہ حج یا حج افراد یا حج قران کے لیے آئے ہیں تو ان کے لیے یہ سنت ہے حج قدوم۔ اس کا وقت مکہ میں داخل ہونے سے شروع ہوتا ہے اور 9 ذوالحجہ وقوف عرفہ تک یہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ اور دوسری قسم طواف کی طواف زیارت ہے، یہ رکن اعظم ہے، یعنی حج کے اندر یہ فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، اور اس کا وقت جو ہے 10ویں ذوالحجہ سے لے کر 12ویں ذوالحجہ تک یہ واجب ہے اس کو ادا کرنا۔ اگر اس میں تاخیر کرے گا تو پھر دم واجب آئے گا۔ جب تک طواف زیارت اس نے نہیں کی تو اس کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ اگر یہ وہاں سے پاکستان بھی آ گیا تو پھر بھی اس کے ذمہ یہ فرض اسی طرح ہے جب تک واپس جا کر یہ طواف زیارت نہیں کرے گا۔ تو بہرحال یہ رکن اعظم ہے حج کا۔ اور تیسری قسم طواف صدر، اس کو طواف وداع بھی، طواف اضافہ بھی اور طواف رخصت بھی کہتے ہیں۔ عام مشہور طواف وداع ہے، یعنی مکہ سے جب اس نے حج عمرہ مکمل کر لیا تو رخصت ہوتے ہوئے آخری سلام مکہ سے کر کے بیت اللہ سے رخصت ہو کر آئے، اسے طواف وداع کہتے ہیں۔ اور یہ آفاقی شخص پر یعنی جو میقات سے باہر رہتا ہے، پاکستان ہندوستان کسی بھی، تو اس شخص پر واجب ہے جب یہ مکہ سے واپس ہو تو طواف وداع کرے۔ اور یہ تینوں طواف قدوم، طواف زیارت، طواف صدر جو ہے یہ حج کے ساتھ مخصوص ہیں۔ طواف وداع عمرہ میں بھی یہ افضل ہے لیکن حج میں یہ واجب ہے۔ اور تیسری قسم طواف عمرہ کی ہے، یہ عمرہ کے اندر رکن ہے، فرض ہے، یعنی کہ عمرہ اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہ طواف عمرہ تیسری قسم کی ہے۔ اور چوتھی قسم طواف نظر ہے، کوئی بندہ نظر منت مانے طواف پر تو اس کے ذمہ یہ واجب ہوتا ہے، کسی بھی وقت یہ طواف کر سکتا ہے۔ اور چھٹی قسم جو ہے یہ طواف تحیہ ہے، جس طرح تحیۃ المسجد ہم پڑھتے ہیں تو ایسے ہی طواف تحیہ مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ ہی اس کو ادا کرنا مستحب ہے۔ اگر کسی اور طواف کو کر لیا تو اس کا قائم مقام ہو جائے گا۔ اور اسی طرح 7ویں قسم طواف نفل ہے، یہ کسی بھی وقت جو ہے جب چاہے طواف نفل کر سکتا ہے، یعنی طواف کرنا۔ یہ بات پہلے بھی ذکر ہوئی ہے کہ 7 چکر مخصوص لگانے سے ایک طواف ہوگا۔ تو بہرحال طواف کی 7 قسمیں ہیں، طواف قدوم، طواف زیارت، طواف صدر اور طواف عمرہ، طواف نظر، طواف تحیہ اور طواف نفل، یہ 7 قسمیں ہیں طواف کی۔ اور ان میں سے بعض اقسام یعنی طواف قدوم، زیارت اور طواف وداع جب عورت کے خاص مخصوص ایام ہوں تو ان کے احکامات بدل جاتے ہیں، تو اس کی تفصیل دوسری انشاءاللہ کسی درس میں ذکر کریں گے۔